नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ बिक जावे पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे खुल्क तेरे ने मोलाई दुनिया कोई बिरला जान बचावे आजम एटा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे आजम एटा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे एक दिन बुलबुल ने कोयल नू दिता दाना हमरे केड़ी तकसीर नू फड़ी होई है तेरी मस्त आवाज ते रंग काला हमरे केड़ी तकसीर नू फड़ी होई है तेरी मस्त आवाज ते रंग काला हमरे केड़ी तकसीर नू फड़ी होई है एक गल सुन कोयल ने मोड़ जवाब दिता ना ना मैं ते किसे तकसीर नू नहीं फड़ी होइया नी लगी ठेस ते हो गया रंग काला नी मैं ते इश्के मोहम्मद विच सड़ी होइया کہ حسین ابن علی نے دین بچایا تے 1500 سال پہلا ایک قلم اٹھیا اس قلم نے جتھے جتھے گیا ہے وہ ہستی جتھے جتھے گئی ہے وہ کہندی گئی ہے ربی حبلی امتی جی تو سمجھ آئی آکھو سبحان اللہ میں پڑھنا تے کچھ ہور چاہندا سا لیکن این موقع دے مطابق اتریا کچھ ہو رہے آؤ 1500 سال پہلے کی بات ہے مکہ کی وادی ہے اس وادی میں ایک سردار قبیلہ ہے آؤ مکہ کی وادی ہے اس وادی میں ایک سردار قبیلہ ہے اس سردار قبیلے کا ایک سردار ہے جس کا نام حضرت عبد المطلب ہے ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت عبداللہ ہے ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر جڑی وڈی گل کر دیتی ہے نا تے چند بندے نے جنہاں نے نام محمد لیا ہے آسمانہ تے احمد تے زمین تے محمد زمین تے محمد ہاتھ چاہ کے بولو محمد آؤ 1500 سال پہلے کی بات ہے مکہ کی وادی ہے اس وادی میں ایک سردار قبیلہ ہے اس سردار قبیلے کا ایک سردار ہے جس کا نام حضرت عبد المطلب ہے ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت عبداللہ ہے ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سے پوچھتے ہیں اماں جی بتائیے جب آقا جی دنیا میں تشریف لائے میری سرکار نے سب سے پہلے کیا کلام فرمایا اماں جی کہتی ہے میرا بیٹا محمد دنیا میں تشریف لائے میں نے دیکھا میرا بیٹا محمد سجدے میں ہے لبین مبارک جنبش کر رہے ہیں میں نے کان لگا کر سنا میرا بیٹا محمد کہہ رہا ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی آپ سن بلوغت کو پہنچے تو کہا ربی حبلی امتی شباب کو پہنچے تو کہا ربی حبلی امتی سن بلوغت دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھنا ہے سن بلوغت کو پہنچے تو کہا ربی حبلی امتی شباب کو پہنچے تو کہا ربی حبلی امتی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو کہا ربی حبلی امتی غار حرا میں پہنچے تو کہا ربی حبلی امتی سر سجدے میں رکھا تو کہا ربی حبلی امتی سر اٹھایا تو کہا ربی حبلی امتی ہاتھ اٹھے تو کہا ربی حبلی امتی میراج پہ جانے لگے
تو کہا ربی حبلی امتی، میراج پہ جانے لگے تو کہا ربی حبلی امتی، براق پہ بیٹھنے لگے تو کہا ربی حبلی امتی، مقام کعبہ قوسین پر پہنچے تو کہا ربی حبلی امتی، مقام کعبہ قوسین پر پہنچے تو کہا ربی حبلی امتی، رب سے ملاقات ہوئی تو کہا ربی حبلی امتی، معراج سے واپس آنے لگے تو کہا ربی حبلی امتی، موسیٰ سے 9 بار ملاقات ہوئی تو کہا ربی حبلی امتی، موسیٰ سے 9 بار ملاقات ہوئی تو کہا ربی حبلی امتی، ہجرت کی تو کہا ربی حبلی امتی، فتح مکہ کیا تو کہا ربی حبلی امتی، جبل رحمت پہ کھڑے ہوئے تو کہا ربی حبلی امتی، جبل احد پہ کھڑے ہوئے تو کہا ربی حبلی امتی، دنیا سے جانے لگے تو کہا ربی حبلی امتی، دنیا سے جانے لگے تو کہا ربی حبلی امتی، میدان محشر ہوگا، انبیاء تشریف فرما ہوگے، میرے آقا کا سر سجدے میں ہوگا، میری سرکار عرض کریں گے ربی حبلی امتی، رب کہے گا سونیا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، ایک حصہ بخش دیا، پھر میری سرکار عرض کریں گے ربی حبلی امتی، رب کہے گا 2 حصے بخش دیے، پھر میری سرکار عرض کریں گے ربی حبلی امتی، رب کہے گا سونیا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، ہم نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا، میری سرکار سر سجدے سے اٹھائیں گے اور غلام میدان محشر میں دیکھ رہے ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھ گیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، میدان محشر کہیں گے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، سیدنا محمد وعلا آلہ درود پڑھ لیجئے، کیونکہ ہم میدان محشر میں سرکار کو دیکھیں گے اور بس یہی کہتے جائیں گے صلو علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں میدان محشر ہونا ہے، سرکار نے ہر جگہ دیتے ساڈا نام لے آئے۔ 1500 سال پہلا جدو سرکار دنیا چزاری تشریف لے آئے تو سرکار نے پہلا سجدہ کیتا تے عرض کیتی ربی حبلی امتی، اینجی گالے علماء بیٹھے نے ربی حبلی امتی، آپ چلے تے اے ہی آکھیا، قرآن آیا اے ہی آکھیا، رب نال ملاقات ہوئی تے اے ہی آکھیا، تے میدان محشر دے اندر سرکار نے جڑا آخری سجدہ کرنا ہے
علماء فرماتے نے 3 سجدے ہون گے. پہلی دے وچ آواز آئے گی سونیا سر سجدے جو اٹھا لے تیری امت دا ایک حصہ بخش دیتا ہے. میری سرکار پھر کہیں گے ربی حبلی امتی. پھر رب کہے گا سونیا 2 حصے بخش دیتے نے لیکن میری سرکار پھر راضی نہیں ہون گے. راضی تے کئی ہے نہیں لیکن امت نو جنہ تک بخشوانا نہیں سر سجدے چوں اٹھنا نہیں. تیسری بار میری سرکار پھر عرض کریں گے ربی حبلی امتی. تے رب کہے گا سونیا ہن سر سجدے چو چک لے اساں تیری امتی بخش دیتی ہے ساری. دیکھو امت واسے سرکار اے کردے نے تے اسی میدان محشر ہونا ہے تے سرکار نے جدو بخشوا کے آنا ہے نا تے اساں سامنے کھلوتے ہونا ہے. پریشان ہونا ہے اساں اینی کو پریشانی دا عالم ہونا ہے. ماں نے پتر نو نہیں پوچھنا باپ نے دھی نو نہیں پوچھنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو نہیں پوچھنا نوح علیہ السلام نے نہیں پوچھنا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھنا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھنا کسے نبی نے کسے ولی نے نہیں پوچھنا. لیکن اوتھے بھی سرکار نو اپنی امت دا جڑا غم ہے اوتھے بھی کھاندیا جائے گا. تے اج امتی کی کردا نماز نہیں پڑھدا کہندا میری ہو گئی ہے. قرآن نہیں پڑھدا کہندا میں تلاوت کر لئی میں حافظ ہاں. ماں کہے کام کر لے کہندا میں نہیں کرنا. باپ کہے فلانا کر لے او نہیں کردا. باپ اللہ دی قسم چک کے کہنا میں اگلے دن ایک کلام پڑھیا ہے اس کلام دے اندر لکھیا ہے کہ بلدی اگ تے پیو کھلوندا بلدی اگ تے پیو کھلوندا لوکو پیو ایہو جہا ہوندا. اپنا اسی سارا کچھ اسی اولاد آ لے ہاں اپنی ہر خواہش ختم کر کے تے اپنی اولاد نو ویکھنا چاہنے ہاں اے افسر بنے اے جج بنے اے قاری قرآن بنے. جڑی جڑی خواہش ہے اپنی خواہشاں نو ختم کر دینے اسی. لیکن اولاد ایسی ہے کہ جناب گالاں کڑ دی. میں راتی ایک بندے نے گل سنائی سمڑیال دے ایک بڑے اچھے نقیب نے اللہ گری کے رحمت کرے انہوں نے اپنے پتر دے اٹھے پرچا کٹوایا. وہ دنیا تو ٹر گئے نے کنہ کو تنگ کردہ ہوئے گا وہ پتر. بلدی اگ تے آپ کھلوندا لوکو پیو ایہو جہا ہوندا. پیو دا اے مقام ہے اپنی اولاد واسے ہر چیز کر گزردا ہے. تے جڑے مصطفیٰ نے انہاں نو کنی کو ساڈی فکر ہے انہاں نو ساڈی کنی کو فکر ہے. میریاں گلاں کئیاں بندیاں نو بڑیاں کوڑیاں لگدیاں ہوندیاں نے نظیری صاحب تسی انج دیاں گلاں نہ کریا کرو. میں کہا پھر 10 کنج دیاں کریے منو 10 کنج دیاں کریے. میں اگلے دن ایک بنگلہ چونک کلووال دے کول قبلہ قاری صاحب ساڈے سیالکوٹ دے بڑے بڑے خطیب نے بڑے علامہ کلامہ فہمہ اپنے آپ کہندے نے. میں جدو ایک کلام پڑھیا تو منو کہندے نہیں وہ کتھے لکھیا ہے. میں کہا اے پوچھ کتھے نہیں لکھیا کہ سرکار نے کیڑی جگہ تے نئی امت نو یاد کیتا. جے تو بھول گیا تے چل تینوں اسی دسیے قرآن اٹھا کے ویکھ لے سیرت مصطفیٰ اٹھا کے ویکھ لے صحابہ دیاں حدیثاں اٹھا کے ویکھ لے 5 تن پاک دیے حدیث اٹھا کے ویکھ لے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حق مہر دے اندر ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت بخشوان دی حق مہر منگیا ہے. میں کہا کی نہیں کیتا ساڑھے واسے انہوں نے تو کہنا ہے اے کتھے نہیں ساڑھا تے اے عالم ہے. اللہ نے قرآن چ فرمایا اہل علم ہی دوزخ چ جان گے اہل علم ہی جنت دے وچ جان گے. قرآن دا فیصلہ ہے. تے اس واسطے دوستو پیغام یہی ہے کہ والدین دی خدمت کرو اور حضور علیہ السلام دے نال اپنا عقیدہ پکا رکھ کے تے حضور نال محبت کرو صحابہ نال محبت کرو اہل بیت نال محبت کرو اور علماء حق دی خدمت کرو. علماء حق دی خدمت کرو. ساڑھے گھر دا خرچہ 70,000 روپیہ ہوئے تے اسی امام مسجد نو 10,000 روپیہ تنہا دئیے تے شرم دا مقام ہے. اسی پھر پورے محلے چو 200 روپیہ 100 روپیہ کٹھے کریے تے جدوں ایک چھٹی وہ کر دینا تے کئی دا وہ جنہوں گھر ماں شناختی کارڈ ویکھ کے روٹی دیندی ہے نا وہ بندہ آ کے امام مسجد دے اتے آ کے تے کہندا لاما صاحب مولوی صاحب اج کتھے ہو 5 منٹ تسی لیٹ ہو گئے ہو. اللہ دے بندے اے دیکھ ممبر رسول تے کوئی عام نہیں کھلوندا خاص ہی کھلوندا ہے کوئی خاص ہی کھلوندا ہے. تے ذرا علماء حق دا جڑا خیال رکھیا کرو. تواڈے اگے گزارش ہے
ہاتھ بن کے کہ یہ جڑے امام مسجد ہوندے نے نا یہ نبی دے مسلے دے وارث نے یہ نبی دے مسلے دے وارث نے تے اسی وارثاں دی بھی عزت کرنی ہے تے جنہاں نے مسلے دیتے نے انہاں دی بھی عزت کرنی ہے انہاں دا فرمان بھی مننا ہے ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک شیر جڑا نا حضور آ گئے ہیں میں یہ ویکھنا چاہنا کہ یہ جڑی محفل قبلہ حضور آ گئے ہیں کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آئیاں جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں پھر ہاتھ چاہ کے کہنا ہے حضور آ گئے حضور آ گئے دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے قیامت کا منظر ہوگا سرکار امت کو بخشوانے کے بعد امت کی طرف آئیں گے اور امتی سرکار کو دیکھ کر یہ کہیں گے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو غم کے مارو اٹھو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں ارے بادشاہو ارے کج گلاہو ارے بادشاہو ارے کج گلاہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے وجدان ساؤنڈ ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے کھڑے ہو کر حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں علماء حق کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جہاں میری سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار بھی آتے ہیں فرشتے بھی آتے ہیں وہ جگہ جنت میں ہوتی ہے وہ مدینے میں محفل سج جاتی ہے وہ میدان حشر ہو یا سرکار کی مسجد ہو بس صحابہ بھی یہی کہتے رہے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں کسے دے سر تے تاج حکومت کسے دے سر تے اللہ وجدان سونڈالیا نو مزید اس طرح دے نال نوازے بہت اچھا اپریٹ کر رہے نے بھائی جوید چوراہی صاحب چند دن تو پہلا انشاءاللہ میں چورائیاں دے نال ہی ایک پروگرام کیتا تے ہر پاسے ہی چورے والے دا نا چورائی چورائی ہو گیا کسے دے سر تے تاج حکومت کسے دے سر تے تاج حکومت کسے حکم چلاونا سکھیا کسے دے سر تے تاج حکومت کسے حکم چلاونا سکھیا
کسے دے سر تے دستار امامت کسے علم پڑھونا سکھیا کسے نے پہنیا فقر دا جھولا کسے زہد کماؤنا سکھیا کسے نے پہنیا فقر دا جھولا کسے زہد کماؤنا سکھیا آزم ویخ مقدر ساڈا اوے اسا یار مناؤنا سکھیا آزم کسے دے سر تے تاج حکومت کسے دے سر تے تاج حکومت 12 تے کو کر دیو 12 تے کسے دے سر تے تاج حکومت کسے حکم چلاؤنا سکھیا کسے دے سر تے دستار امامت کسے علم پڑھونا سکھیا کسے نے پہنیا فقر دا جھولا کسے زہد کماؤنا سکھیا آزم ویخ مقدر ساڈا اوے اسا یار مناؤنا سکھیا آزم ویخ مقدر ساڈا اوے اسا یار مناؤنا سکھیا کی اجاز نظر وچ تیری کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جاوے کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ایک دن بلبل نے کوئل نو دتا دانا ہمرے کیڑی تقصیر نو پھڑی ہوئیے تیری مست آواز تے رنگ کالا ہمرے کیڑی تقصیر نو پھڑی ہوئیے تیری مست آواز تے رنگ کالا ہمرے کیڑی تقصیر نو پھڑی ہوئیے ایک گل سن کوئل نے موڑ جواب دیتا نا میں تے کسے تقصیر نو نہیں پھڑی ہوئیاں نی لگی ٹھیس تے ہو گیا رنگ کالا نی میں تے عشق محمد وچ سڑی ہوئیاں ہو گیا رنگ کالا نی میں تے عشق محمد وچ سڑی ہوئیاں تے جیڑا بندہ کہندا ہے نبی نو تے غیب دا پتہ ہی نہیں او دے واسطے ایک شعر نہ دا چھڑا ایک شعر نہ دا چھڑا جے قد جلوہ توحید دا ویکھنا ہی جے قد جلوہ توحید دا ویکھنا ہی پردہ میم تو ذرا اٹھاتے صحیح سبحان اللہ آکھو ہاں ذرا پھر میں انہوں شعر نو پڑھا ہاتھ چاکی آکھو جے قد جلوہ توحید دا ویکھنا ہی پردہ میم دا ذرا اٹھاتے صحیح اے دے وچ توحید نے لائے ڈیرے ساری کملیاں ایتھے چکاتے صحیح میرے نبی نے فلک تو چن لایا میرے نبی نو اپنے جی آکھے گرے بانچ جاتی پاتے صحیح میرے نبی نے فلک تو چن لایا تو کوئی چڑی بنے رے تو لاتے چن لایا تو کوئی چڑی بنے رے تو لاتے صحیح میرے نبی نے فلک تو چن لایا تو کوئی چڑی بنیرے تو لا سے صحیح اس نبی دی نات دی دعوت دے رہے ہیں علی رضا رضوی صاحب نو کہ آن حضور دی بارگاہ چ اپنی نوکری پیشر کرن کیونکہ جنہ دے قدمہ دے وچ چن آ کے ڈگے انہاں دا اے مقام ہے تے جڑا حسین ابن علی نبی دے مونڈیاں تے کھیڑے او دا کی مقام ہے او دا کی مقام ہے الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جب علی اکبر پیدا ہوئے میرے حسین ابن علی نے گود میں اٹھایا نا ہاتھوں پہ تو کہا
یہ نانا کی تصویر ہے، یہ نانا کی تصویر ہے۔ ایک وقت تھا میں نانا کے ہاتھوں میں تھا، آج ایک وقت ہے کہ نانا کی تصویر میرے ہاتھوں میں ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ نانا کی تصویر میرے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ کربلا 50 سال کے بعد ہوا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ حضور کے ظاہری پردہ کرنے کے 50 سال بعد واقعہ کربلا پیش ہوا تو 72 تن دیے، لیکن بیعت یزید کی نہیں کی، بیعت یزید کی نہیں کی، کیونکہ نانے کا دین رہ جائے، نانے دی آن رہ جائے، نانے دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی، نانے دا زندہ دین رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ دے کول او جوان آیا تے آ کے تے کہندا سرکار میرا رشتہ نہیں ہوندا، عقیدے دی گل سنان لگا تے گل نوٹ کر لیو کہ اللہ والیاں دے نال جڑا محبت کردا ہے انہوں ملدا کی ہے، انہوں کسے دی تھوڑ نہیں رہندی، کسے دے در تے جا کے منگن دی ضرورت انہوں نہیں ہوندی، کیونکہ وہ اللہ والیاں دے نال لگا ہوندا ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا، جذب دی کفیہ چ بیٹھے نے، آپ نے غلام نے حکم دیتا جاؤ حجرے چوں قلم تے کاغذ لے کے آؤ۔ جوان قلم تے کاغذ لے کے آیا، آپ نے ایک ورقے دے اتے تحریر لکھی، تحریر لکھ کے انہوں تویز دی شکل چ بنا کے تے انہوں آکھیا کہ اپنے گھر دا جڑا تیرا دروازہ ہے نا، جتھوں دی تو گھر دے اندر داخل ہونا ہے، اتھے انہوں رکھ دیں، اتھے انہوں رکھ دیں۔ پیر میرا علی شاہ صاحب دا غلام جڑا سی عقیدے دا بڑا پکا سی، انہیں آکھا پیر صاحب نے جو لکھیا انشاءاللہ ہو جانا ہے، ایک کام ہو جانا ہے۔ چند دنہ تو بعد ایک رشتہ آیا، رشتہ پکا ہو گیا، پکا ہون تو بعد چند مہینہ تو بعد شادی ہو گئی۔ جدو شادی ہوئی تو چند دنہ تو بعد انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب نے کی لکھیا ہے دے وچ، جدے وسیلے دے نال، جس دے سبب دے نال میرا رشتہ ہو گیا ہے۔ انہیں گھر دی جگاڑ دے سینٹر چو اور رکا کڈیا، رکا کڈن تو بعد انہیں وکھیا کی ہے، نہ قرآن لکھیا ہے، نہ بسم اللہ لکھی ہے، نہ اللہ دا نام لکھیا ہے، نہ کسی ولی دا نام لکھیا ہے، نہ قرآن دی آیت لکھی ہے، کچھ نہیں لکھیا۔ لکھیا کی ہے ایک شعر لکھیا ہے جڑا عقیدے تے سنان لگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے او دے اتے لکھیا ہے، کوئی مونڈے اتے تے سائی، کوئی مونڈے اتے تے سائی، تو اچیاں نال لائیے رب کرم کرے سائی۔ کوئی مونڈے اتے تیسائی، کوئی قرآن نہیں لکھیا، کوئی اللہ دے نبی دا نام نہیں لکھیا، کوئی کسی صحابی دا نام نہیں لکھیا، کوئی اپنا نام نہیں لکھیا، بس ایک شعر لکھیا ہے، کوئی مونڈے اتے تیسائی، تو اچیاں نال لائیے رب کرم کرے سائی۔ اسی اچیاں نال لا کے بیٹھے ہیں نا، اسی اچیاں نال لا کے بیٹھے ہیں، تے کمی سانوں بھی کوئی نہیں ہونی، کمی سانوں بھی کوئی نہیں ہونی ہے۔ اس واسطے جدوں تسی مسجد دے وچ آؤ، سبحان اللہ بھی جدوں تسی مسجد چاہو تے بچیاں نو نال لے کے آؤ، بچیاں نو عقیدہ دسو، عقیدہ دسو کہ اہل سنت والجماعت جیڑی ہے ایک کی ہے، ایک اس عقیدے تے چل دیئے بھائی، ایک کنہ نال محبت کر دیئے، ایک توحید نال بھی کر دیئے، رسالت نال بھی کر دیئے، ایک اللہ دے ولیہ نال بھی کر دیئے، صحابہ نال بھی کر دیئے، پانچ تن نال بھی کر دیئے، پانچ تن نال بھی کر دیئے، تے چون یارہ نال بھی کر دیئے۔ انجی کر لے جڑا چون یارہ نو مندہ ذرا ہاتھ چاک کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اے ویچ بندے نہیں ماندے یہ جوانوں پہ، رب کعبہ دی قسم ہے عمر دا نہ آ جائے شیطان نس جاتا ہے، کہ جتھے عمر دے غلام بیٹھے ہون اوتھے شیطان نہیں آ سکتا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شاعر مشرق آپ لکھتے ہیں علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، زہرا کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ
ان وقت کی بے زبان کتابوں سے جب اذان سنو تو سمجھو حسین زندہ ہے. جب اذان سنو تو سمجھو حسین زندہ ہے. پھر توجہ نہ سنو. علی کا زیب و زین زندہ ہے, زہرا کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ ان وقت کی بے زبان کتابوں سے, نہ پوچھ ان وقت کی بے زبان کتابوں سے, جب اذان سنو تو سمجھو حسین زندہ ہے. حسینیت ہاتھ چاکے, حسینیت, حسینیت. وجدان ساؤنڈ وجد کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہے, ان لوگوں کا وجد بھی آپ نے محفوظ کرنا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر حسینیت, 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 حسینیت. علی کے بچے زمانے سے جدا ہیں, علی کے بچے زمانے سے جدا ہیں, علی کے بچے وفا کا راز ہیں. جو علی کے بچوں سے پیار کرے نظیری, وہ انسان بھی زمانے سے جدا ہے, وہ انسان بھی زمانے سے جدا ہے. پھر ہم کہیں گے ہم حسینی ہیں. جو حسینی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا حسینیت, 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 حسینیت. بچیو, سانو حسین ابن علی نے ایک کی درس دیتا. میدان کربلا ہے, حضرت حر کے سامنے جناب نے خطبہ دیا. حضرت حر ان کی فوج سے نکل کر جناب حسین ابن علی کے قدموں پر رک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, دنیا والوں میں آج ایک سبق دے رہا ہوں. حسینیت, 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 حسینیت. ایک ایک حرف سجن دے ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾਂਗ ਕੁਰਾਨ ਏ. ایک ایک حرف سجن دے ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾਂਗ ਕੁਰਾਨ ਏ. ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ਏ. صورت یار دی ویندیاں رہنا ایہو سب عملاں دی جان ਏ. آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا ایہو دین ایمان ਏ. حاضرین محتشم.